میرے رسول کی نصیحتیں ظالم اور ظلم کے بارے میں۔ ظالم اور ظلم کی عمر کم ہوتی ہے، ظالم کی بھی کم ہوتی ہے اور ظلم کی بھی کم ہوتی ہے۔ تھوڑی عرصہ کسی کی بدماشی اور ظلم چلتا ہے، اگر مظلوم سے معافی مانگنا آج مشکل لگتا ہے تو پھر آخرت کا معاملہ مشکل ترین ہے۔ ظلم آخرت کا اندھیرا ہے۔ اخروی اعتبار سے ہمیشہ مظلوم کی جیت ہوتی ہے۔ جب عہدہ اور منصب ملتا ہے تو بندہ بعض اوقات ظالم ہو جاتا ہے، بعض اوقات چھوٹی نیکی بڑی نیکیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ نیکی کے بارے میں کچھ نصیحتیں کہ چھوٹی نیکیاں یہ بعض اوقات بڑی نیکیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ ہر نیک اللہ کا ولی نہیں ہوتا، جبکہ اللہ کا ہر ولی یہ ضرور نیک ہوتا ہے۔ اپنی نیکیاں چھپانا بہترین کام ہے۔ اپنی اصلاح کی کوشش جاری رکھیے، کیونکہ جو خود نیک ہو وہ دوسروں کے بارے میں بھی نیک گمان رکھتا ہے، اچھے خیال رکھتا ہے، جبکہ جو خود برا ہو اسے دوسرے بھی برے دکھائی دیتے ہیں۔ مال کا لٹیرا چور ہے اور اس سے بچنے کے کئی ذریعے ہیں، کیونکہ وہ نظر آتا ہے، جبکہ نیکیوں کا لٹیرا نظر نہیں آتا، یعنی شیطان۔ لہذا اس سے نیکیاں بچانے کے لیے زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیاوی مال و دولت کم ہونے پر افسوس کرنے کے بجائے نیکیاں کم ہونے پر افسوس کیجیے۔ نیک اعمال پر استقامت پانے کے لیے ابتداء نفس کو جبراً نیکیوں کی طرف گامزن کرنا پڑتا ہے۔ شروع میں زبردستی کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد ایک روٹین بن جاتی ہے۔ لیکن یہ صبح والا بیٹھنا کتنا مشکل کام ہے۔ شروع میں ہم سب کو ہی مشکل لگتا تھا، ناشتہ آہستہ آہستہ ایک روٹین بن گئی، عادت بن گئی۔ جب عادت بن جاتی ہے، جب تک یہ وقت اس طرح نہ گزاریں تو سارا دن خراب گزرتا ہے، پتہ ہی نہیں آتا۔ علم دین سے محرومی ہو جاتی ہے، صبح کی نیکیوں سے محرومی ہو جاتی ہے، اتنی ساری سعادتیں، نیکیوں کا انبار، اس سارے ثواب سے محروم ہو جاتی ہے۔ تو شروع میں زبردستی عمل کرنا پڑتا ہے، اور یہ تو پھر مشکل ترین عمل ہے، صبح بیٹھنا۔ کتنے سینکڑوں لوگ گھروں میں سوئے پڑے، اور آپ دیکھ لیں پورے ملک میں حالت دیکھ لیں، مسلمان زیادہ تر سو رہے ہوں گے، نماز پڑھنے والے بھی تھوڑے ہوں گے، اور باقی نماز پڑھ کے پھر سو جاتے ہوں گے۔ حالانکہ یہ ٹائم تو سونے کا ہے ہی نہیں، رزق تقسیم ہونے کا ٹائم ہے، عبادت کا ٹائم ہے، ذکر و اذکار کا ٹائم ہے۔ یہ مشکل ترین کام، یہ بھی جبر کرنے سے شروع میں کوئی بھی عمل ہے 40 دن زبردستی کر لیں، زبردستی وہ عمل کریں، پھر انشاءاللہ بندے کی فطرت میں شامل ہو جائے گا، عادت بن جائے گی۔ ایک مقبول نیکی دنیا کی ساری دولت اور بادشاہت سے بہتر ہے۔ صاحب مال بننے کے بجائے صاحب نیک اعمال بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم آخری عمر میں بھی کوشش کرتے ہیں صاحب مال بنیں، آخری عمر میں تو زیادہ صاحب نیک اعمال بننے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ قبر قریب ہے۔ جتنا زیادہ نیکی کرنے میں شیطان وسوسے ڈالے، اتنی ہی زیادہ ہمت سے نیکی کرنی چاہیے۔ اپنے نیک اعمال پر مطمئن نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اپنی نیکیوں پر اعتماد نہ کریں، بلکہ اللہ کی رحمت پر نظر رکھیں۔ مسلسل نیکی کی دعوت دیتے رہیں، شرم اور جھجک ختم ہو جائے گی۔ جو نیکی کرنا چاہتا ہے اس کو سنجیدہ ہونا ضروری ہے، صرف چاہنا کافی نہیں۔ اصل نیک وہی ہے جو اللہ کے ہاں نیک ہے۔ صرف شہرت ہونا کافی نہیں، مشہوری ہو جائے فلاں بڑا نیک آدمی ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کی بارگاہ میں واقعی نیک ہے یا نہیں، یہ اللہ جانتا ہے۔ نیک کام کرنے کے لیے نفس کو ماریں، بتکلف نیک کام کرنے کی کوشش کریں۔ نیکی کے فضائل پر نظر کرنے اور عمر کی کمی میں غور کرنے سے نیکیوں میں مستقل مزاجی حاصل ہوتی ہے۔ نیکیوں کے فضائل کہ یہ نیکی کروں گا اس کے بدلے یہ ملے گا، اس نیکی کا بدلہ یہ ملے گا، فجر میں یوں بیٹھوں گا حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ حاجی وہاں پہ موجود ہیں، ان سے پوچھے نا کتنی شدید تکلیف میں اور طرح مشقت والا کام ہے، کتنا مشکل، پیسہ بھی لگایا، 12-15 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ روپے بھی لگایا، اور ساتھ مشقت بھی برداشت کی، اور ہمیں تھوڑا سا یہاں بیٹھنے سے حج عمرے کا ثواب مل جائے۔ تو اس طرح نیکیوں پہ جب نظر ہوتی ہے نیکی کرنا آسان ہو جاتی ہے۔ جب یہ بھی ہونا کہ میری زندگی ختم ہونے والی ہے، میری زندگی مختصر ہے، اور لمبی بھی زندگی بالفرض کر لیں کہ چلو 100 سال ہے، مختصر نہیں ہے، پھر بھی تو مرنا ہے، 2023 ہے، بس ایک ڈیجٹ آگے جانا ہے، 20-21 ہونا ہے، 2024 ہے نا، بس زیرو میں ایک لگنا ہے، خالی ہڈیاں بھی نہیں بچی ہوں گی ہماری کسی کی،
جو جوان بھی ہے نا ان کی بھی کسی کی کوئی ہڈی نہیں بچی ہوگی، ہر چیز مٹی ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے سارے۔ زندگی کا پتہ ہو کہ ختم ہو جانی ہے، چاہے تھوڑی ہے زیادہ ہے، جب ختم ہو جانی ہے تو پھر نیکیوں کی طرف ذہن جاتا ہے کہ جلدی کچھ کر لو، ٹائم بڑا شارٹ ہے، زیادہ سے زیادہ نیک عمل کر لو۔ تو اس لیے نیکیوں کے فضائل اور عمر کی کمی، 100 برس جی بھی لیں گے تو بھی تھوڑی ہے نا، پھر بھی کم ہی عمر، تو پھر نیکیوں میں مستقل مزاجی مل جاتی ہے، ورنہ بندہ غافل رہتا ہے، کہتے ٹھیک ہے کر لیں گے کر لیں گے۔ جسے طرح طرح کی نعمتیں حاصل ہوں تو وہ یہ سوچے کہ میری نیکیوں کا بدلہ کہیں دنیا ہی میں نہ دے دیا جائے۔ ساری نعمتیں اگر دنیا میں حاصل ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، گھر بار اچھا، ساری سہولتیں ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے، اسے بھی ڈر جانا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے اللہ پاک دنیا ہی میں بدلہ دے گا میرے نیک اعمال کا، کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ نیکیوں پر استقامت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے استقامت کی دعا بھی کرتے رہیں، نیکیوں میں دل نہ بھی لگے نا پھر بھی لگانے کی کوشش کریں، انشاءاللہ دل لگ جائے گا۔ نیکیوں کے فضائل پڑھتے رہیں، فضائل پڑھتے رہنے سے وہ اس کو چیز کا ذہن بنتا رہتا ہے، بندہ جب سنتا رہتا ہے کہ مثال طور پہ واک نہیں کرنے کا دل کر رہا یا ذہن نہیں بن رہا، اب اس کے فائدے پڑھتے رہیں، سنتے رہیں، یہ فائدہ یہ فائدہ بندہ واک ایکسرسائز کرنا شروع کر دے گا جب فائدے دے گا۔ اس طرح نیکیوں کے فائدے پڑھنا سننا شروع کر دے تو وہ نیکیوں پہ استقامت ملتی رہے گی۔ مسلمان کو راحت پہنچانا کار ثواب ہے۔ ہماری ہزاروں عبادتیں اللہ کی کسی ایک نعمت کے 1000ویں حصے کے شکر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ چہرے کا حسن اللہ کی عبادت سے ہوتا ہے، عبادت میں دل تنگ ہونا یہ اچھی بات نہیں۔ دنیاوی مصروفیت اس طرح نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ کی عبادت اور دیگر فرائض میں کوتاہی ہو۔ عبادت میں دل کا لگنا، دلی سکون حاصل ہونا، سرور آنا، یہ روحانیت ہے۔ عبادت میں دل کا لگنا، سکون ملنا، یہ روحانیت ہے۔ جوانی میں خوب عبادت کرنی چاہیے، بڑھاپے میں محنت والی عبادت مشکل ہو جاتی ہے، اور جوانی والی ہمت اور طاقت نہیں رہتی بڑھاپے میں، تو جو جوانی میں عبادت نہیں کر پایا نا تو وہ پھر بھول جائے گا بڑھاپے میں۔ جوانی میں طاقت تھی، سارا کچھ تھا، پھر بھی وہ ٹائم اس نے گزار دیا، اس لیے کہتے ہیں 30 سال سے پہلے پہلے جتنا کرنا ہے کر لیں، اس کے بعد پھر دوائیوں سے نظام چلے گا، پھر اس طرح کی مشقت نہیں کر پائیں گے۔ اللہ والوں کا دیکھیں نا، 5 نوافل ادا کرتے تھے، ساری رات جاگے رکھتے تھے، سارا دن روزے رکھتے تھے، جہاد کرتے تھے، راتیں ساری عبادت میں، پھر بھی سمجھتے تھے ہم گناہگار ہیں، ہمارے پاس نیکیاں نہیں۔ اس لیے جتنا ہو سکے جوانی اپنی عبادات میں گزار لی جائے، نیکیاں بڑھا لی جائیں۔ 30-40 سال سے پہلے پہلے جتنی زیادہ سے زیادہ نیکیاں بڑھاپے میں کرنا بھی چاہیں گے تو نہیں کر پائیں گے، یہ بیماری وہ بیماری، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، پھر زندگی کے مسائل، بال بچوں کے مسائل، ٹینشنیں وہ بڑھ جاتی ہیں، اتنا بندہ زیادہ دنیا میں پھنستا چلا جاتا ہے جو عمر زیادہ ہوتی ہے۔ اپنے مسائل نہیں ہوں گے تو بچوں کے مسائل وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جوانی میں خوب عبادت کرنی چاہیے، کہ ہمارے ہاں جوان کتنے نظر آئیں گے نماز میں اور بوڑھے کتنے ہوں گے، سروے کرنے زیادہ بزرگ ہی نظر آتے ہیں، جوان کم ہی ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عبادت گزار بنائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان